کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے توحید و شرک کی پہلی قسم یعنی توحید پھر ربوبیت اور شرک پھر ربوبیت پہ گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم دوسری قسم کو جانیں گے یعنی کہ توحید فی الالوہیت اور شرک فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت کیا ہے؟ توحید فی الالوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ شرک فی الالوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق سمجھنا، جیسا کہ مشرکین سورج کی پوجا کیا کرتے، چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سورج و چاند کو خالق نہیں مانتے تھے، تخلیق کرنے والا نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا بھی شرک ہے۔ اب توحید تو شرک فی الالوہیت کے اعتبار سے کل تین قسمیں بنیں گی۔ پہلی قسم یہ کہ توحید تو شرک فی العبادات، یعنی اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ توحید ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہوگا۔ دوسری قسم بنے گی توحید و شرک فی القدرت، یعنی اللہ ہی کو قادر مطلق جاننا یہ توحید ہے، اور کسی اور کو بھی قادر مطلق سمجھنا، ماننا یہ شرک ہے۔ اور تیسری قسم اس اعتبار سے بنے گی کہ توحید و شرک فی الدعا، یعنی اللہ تعالیٰ کو مالک و معبود سمجھ کر اس سے مانگنا اور اسی کو متصرف حقیقی سمجھنا یہ توحید ہے، اور یہی سمجھ کے اس سے طلب کرنا توحید ہے، اور کسی دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھنا یہ شرک ہے۔ ناظرین کرام، عبادت کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی اور انکساری کو۔ انتہائی عاجزی اور انکساری وہ شے جو انسان عادتاً عموماً نہیں کرتا، جیسے نماز ہے، نماز میں حالت رکوع ہے، رکوع بندہ عادتاً نہیں کرتا، اتنا جھکتا انسان عادتاً کسی کے لیے نہیں ہے۔ سجدہ ہے، اسی طرح طواف ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، جہاد ہے، وہ چیزیں ہیں جو بندہ عادتاً نہیں کرتا، اور یہ انتہائی عاجزی انکساری ہیں، اور یہی عبادت کہلاتی ہیں۔ انسان کسی دوسرے کے لیے یہ بطور عبادت نہیں کر سکتا، جیسا کہ کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جن کو ہم عام طور پر کرتے ہیں، جیسا کہ سیدھا کھڑا ہونا، قیام، تو یہ انتہائی عاجزی انکساری نہیں ہے۔ تعظیم کرنا، چومنا، یہ عاجزی انکساری، انتہائی عاجزی انکساری نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان عادتاً عموماً ان چیزوں کو کرتا ہے۔ مال خرچ کرنا، یہ تمام چیز، جیسے کہ انسان اپنے اہل و عیال پہ بھی مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی انسان اسی لیے مال بندے کو دیتا ہے، اس لیے کہ بندہ اس شے کا محتاج ہے، اور اگر یہ تمام کام جو ہیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہونے کی وجہ سے یہ عبادت بن جاتے ہیں، لیکن یہ انتہائی عاجزی انکساری نہیں ہوتے۔ کچھ چیزوں کی تعظیم جو ہے وہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ صفا و مروہ کی صحیح ہے، شاعر اللہ صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جو انبیاء و اولیاء ہیں وہ بدرجہ اولیٰ شاعر اللہ ہیں، ان کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے گی، ہاں، لیکن ان کا طواف نہیں کیا جائے گا، ان کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، وسیلہ اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا، یہ بات تو شرک کی نفی کرتی ہے۔
اس لیے کہ بندہ جب کسی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہے تو بندے نے یہ مانا کہ یہ شخص اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے اور وہ اسے اللہ کے برابر نہیں مان رہا، اسی لیے وسیلہ بنانا یہ تو اصلاً شرک کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ کے مقابل میں کسی کو قادر مطلق ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، اس کی بارگاہ میں سبب اختیار کرنا یہ جائز ہے، جیسے کیونکہ اللہ کریم نے ہر شے کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑا ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے اولاد کو ماں باپ سے جوڑا ہے، مال کمانے کو محنت سے جوڑا ہے، اور اسی طرح علی حاذا القیاس آپ دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھیے کہ رہنمائی کو اللہ تعالیٰ نے ولی کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جوڑا ہے۔ انبیاء و اولیاء اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں بطور اسباب اختیار کیا جا سکتا ہے، انہیں بندہ سمجھ کے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن انہیں خدا سمجھ کے اور لائق عبادت سمجھ کے نہیں پکارا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں شرک اور توحید کو سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں توحیدیت پر اللہ کریم گامزن رکھے، اور رب کریم ہمیں شرک سے بھی بیزار رکھے، لیکن خود ساختہ ہمیں شرک بنانے والوں سے بھی اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پروگرام میں ہم توحید و شرک کی مزید اقسام کو سنتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔